السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القائل في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال في مقام آخر: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. معزز سامعین، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور کہیں کہا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فلاح والے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر کہیں ایمان کے ساتھ کہا: یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، یہی من الصالحین، صالحین میں سے ہیں. کہیں ایمان کے ساتھ، صلاح کے ساتھ اس امت کو کہا گیا کہ یہ بہترین امت ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو نیکی کے حکم دینے سے معاشرے کے اندر برائی ختم ہوتی ہے اور برائی کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا وہ معاشرہ موجب بنتا ہے جہاں برائی کم ہو، اور جہاں برائیاں زیادہ ہوں وہاں جو ہے لعنتیں پڑتی ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام میں قرآن میں فرماتے ہیں: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اگر ہم کسی گاؤں بستی کو تباہ کرنا چاہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم وہاں کے جو مترف قسم کے، آوارہ قسم کے، عیاش قسم کے لوگ ہیں انہیں حکم دیتے ہیں، وہ اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، آوارگی اور جو ہے اللہ کی نافرمانی اور سیاکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اللہ اسے تباہ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی منہج پہ تھے. آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا. فرمایا کہ اٹھو، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو. جمعے کا خطبہ ہو، بندہ آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے. ایک بندہ کندھے پھلانگ رہا تھا. آپ نے اسے کہا: قد آذیت، تو نے تو تکلیف دے دی لوگوں کو، بیٹھ جاؤ. وآنیت، اور ایک صحابی ابھی دروازے میں تھا، جب بیٹھ جاؤ کا سنا تو وہیں پہ بیٹھ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے برائی سے روکتے تھے. ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، بدو آیا، جو مسجد کے اندر جو ہے پیشاب کرنے لگ گیا. سارے صحابہ بڑے اس کو مارنے کے لیے کہ یہ گستاخ ہے، مسجد کی عزت کو اس نے پامال کیا ہے. آپ نے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو، وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی ہے، بدو ہے، چھوڑ دو اس کو. فارغ جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اسے قریب بلایا اور کہا: اے میرے بھائی، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہیں، یہ مساجد جو ہیں یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم گندگی کا یہ کام کریں یا ایسا کچھ کریں. وہ بندہ جو اتنا خوش ہوا اور کہنے لگا: واللہ ما زجرنی ولا قہرنی
اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ مجھ پہ جو ہے زور و جبر کیا. ما رأیت معلما احسن من، میں نے ان سے اچھا معلم نہیں دیکھا آج تک. اے اللہ صرف مجھ پہ رحم کر، ورحم محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور اس کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما. فرمایا کہ لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اسے تو نے تنگ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت تو بڑی وسیع ہے. تو صحابہ کرام دیکھیں، ہر مسلمان کا دل کھولتا ہے جب کوئی مسجد کی بے حرمتی کرے. تو صحابہ اسی نہج میں اٹھے، لیکن آپ نے حکمت کے ساتھ کام کیا. اگر اسے پیچھے اس کے بھاگتے تو بندہ بھی بھاگتا وہ، اور پیشاب جو ایک جگہ پہ تھا وہ پھیل جاتا کتنی جگہ پہ. آپ نے حکم دیا کہ پانی کے ڈول وہاں بہائے جائیں، اس کی طہارت ہو، اور اسے بھی اگر نہ اسے روک دیتے تو بیمار بھی ہو سکتا تھا وہ بندہ. تو آپ ہر بندے کے اعتبار سے جو ہے وہ چلتے تھے، اور اصل مقصد ہوتا تھا اصلاح، کہ اصلاح کی جائے، مسجد کا تقدس بھی اس کا خیال کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے اعمال دکھائے گئے، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ مسجد کی صفائی. اور سب سے بڑے جو گناہ دکھائے گئے، ایک بندے فلاں نے قرآن یاد کیا اور اسے بھلا دیا، اسے چھوڑ دیا، دین سیکھا اور اسے چھوڑ دیا. اور کتنے ہمارے حفاظ آج کل یہ کرتے ہیں، قرآن حفظ کیا اور پھر پتہ ہی نہیں بھی یہ حافظ ہوا کرتا تھا، نہ چہرے سے نظر آتا ہے نہ عمل سے نظر آتا ہے، بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور حالانکہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، جو صرف سورہ آل عمران کا اور بقرہ کا حافظ ہوتا، جل فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں اس کی عظمت اور جلالت ہوتی، ہم اسے مقدم کرتے ہر چیز پر. احد کے میدان کے اندر جب شہداء شہید ہوئے تو آپ نے کہا کہ جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے اسے پہلے دفن کرو، اس کے بعد دوسرے کو دفن کرو. ہر چیز میں مقدم کیا اہل قرآن کو. اور نیکی کا حکم، یہ دین جو ہے اسی طرح قائم ہے. اب دیکھیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اعرابی تھا، اسے کیسے آپ نے ڈیل کیا. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی جو ہے تھوک آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے کپڑے کے اندر اسے کر کے جو ہے اسے کپڑے کے اندر مل لے، اور قبلے کی طرف کبھی بھی تھوکے نہ، احترام کرتے ہوئے قبلہ کا. تو مسجد کے بھی آداب ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے کے بھی آداب ہیں، آپس میں ایک عزت اور احترام بھی ہے. آپ نے فرمایا یہ کبھی نہ ہو کہ آپ کسی بڑے کو نصیحت کر رہے ہو تو اس کی تحقیر ہو یا اس کی ذلت ہو. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، ایک بابا تھا بوڑھا، وضو کر رہا تھا تو دیکھا غلطی ہے. اب کہیں گے اس بابے جی کو کہ غلطی تم نے کی ہے تو وہ مانے گا نہیں. تو انہوں نے کیا کہا، بابا جی آپ دیکھیں ہم بھائیوں کا وضو کہ یہ کہتے ہیں میں صحیح وضو کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صحیح کرتا ہوں، آپ ذرا فیصلہ کریں. اب وہ بابا جی نے دیکھا ان دونوں بچوں کا وضو تو کہا کہ تم دونوں ٹھیک وضو کرتے ہو، میرے ہی وضو کے اندر جو ہے وہ غلطی ہے اور میں ہی وضو جو ہے وہ غلط کرتا ہوں. تو ایک طریقہ ہے، انداز ہے. تو لیکن برائی سے روکنا اور اصلاح کرنا یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں غلط کام کرتے اور خاموش ہو جائیں. جو برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے اسے کہا گیا ہے شیطان اخرس، یہ گونگا شیطان ہے. اس لیے حکم ہے معاشرے کے اندر، اور یہ امت کا فرض ہے کہ برائی جہاں بھی دیکھے اسے روکے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے روکے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قومیں تھیں، دو گروہ تھے، وہ سفر میں نکلے اور انہوں نے ایک بحری جہاز کرائے پہ لیا. بحری جہاز کے اندر ایک قوم جو ایک گروہ ہے ان کی جو باری ہے وہ اوپر رہنے کی، عرشے کے اوپر رہنے کی آئی، اور دوسرے جہاز کے اندر نچلے حصے میں. اب دونوں جو ہیں گروہ رہنے لگ گئے. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی، وہ ڈول لے کے اوپر چڑھتے اور اوپر سے وہ سمندر سے پانی نکالتے طہارت کے لیے اور استعمال کرتے. اب بار بار اوپر آنا جانا، اوپر والے تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو تکلیف دے دی ہمیں، بار بار یہ آ رہے ہیں، ہمیں تو تنگ کر دیا ہے، پانی انہوں نے لینا ہے لیکن ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں اوپر. اب نیچے والوں نے سوچا کہ ہم کیا اوپر جانا ہے، نیچے پانی ہے ہمارے، سوراخ کیوں نہ کر لیں جہاز کے اندر سے. انہوں نے کلہاڑا ان میں سے ایک بندے نے پکڑا اور سوراخ کرنے لگ گیا. اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے وہ سوراخ کر رہے ہیں جہاز میں. اب اگر تو وہ آ جاتے ہیں نیچے
اس بندے کو روک لیتے ہیں اور اس بندے کو روکتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھی میری مرضی، یہ ہماری جگہ ہے، ہم اپنے حصے میں جو مرضی کریں اور تم جاؤ اوپر رہو، اگر اس کی بات مان لیں تو کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی غرق ہو جائیں گے، اوپر والے بھی، سوراخ نہ کرنے والے بھی اور سوراخ کرنے والے بھی۔ اور اگر وہ اسے روک لیتے ہیں، زبردستی روک لیتے ہیں کہ بھی یہ غلط کام ہے، ہم اس میں ہلاکت ہے ہماری، تو دونوں ہی بچ جائیں گے۔ اب اگر وہ بندہ انہیں کہے جو سوراخ کر رہا ہے کہ جاؤ جو تمہاری عقل کہاں گئی ہے، ہمارے حصے اور نصیب کا ہے، ہم اپنے حصے میں جو مرضی کریں، تو اس بندے کو کیا کہیں گے سارے لوگ؟ یہ احمق ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ احمق ہے، اسے احساس نہیں، شعور نہیں ہے کہ یہ سوراخ کر رہا ہے جس سے سب کی ہلاکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی مثال ہے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی کرنے والے کی۔ جو برائی کرتا ہے وہ گویا کہ اس کشتی میں جو نجات کی کشتی ہے اس میں سوراخ کر رہا ہے، اور اسے روکنے والا عقل مند ہے کہ اس میں سب کی بربادی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، لہٰذا رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب وہ روکنے والے کو کوئی بندہ احمق کہے، بیوقوف کہے، تو مریض کون ہوا، بیمار کون ہوا؟ وہ بندہ جو برا کام کر رہا ہے۔ روکنے والا بیمار نہیں ہوا، روکنے والا تو جو ہے بچا رہا ہے اس کو، اور دوسرے لوگ اگر اس کا ساتھ دیں گے تو سارے بچ جائیں گے، لیکن سارے خاموش بیٹھے رہیں، ایک اٹھے بندہ اور وہ اس کو روکے اور باقی کوئی بھی نہ روکے، اور اس ایک بندے کی بھی کچھ بھی نہ چلے گی، تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں برائی ہو وہاں تمام لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے کہ جو ہے نیکی کا ساتھ دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی کے کام میں تعاون کیا کرو، تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو، ولا تتعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر برائی کسی طرح بھی ہو، کوئی بھی کرنے والا ہو، تو ہر فرد کے لیے، ضروری نہیں کہ مولوی صاحب، حافظ جی، امام صاحب روکیں، کوئی بھی روکے غلط کام کو، ہر مسلمان کو چاہیے، یا عالم دین خطبہ جمعہ دے رہا ہے وہ روکے، نہیں، ہر مسلمان پہ واجب ہے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے۔ ہاں، اگلا آدمی اگر آپ کی بدتمیزی آپ سے کرتا ہے، آپ سے برا سلوک کرتا ہے، اس پہ صبر کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تقدس بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، طائف گئے، کفار تھے، انہوں نے پتھر سنگریزی کی، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، لیکن آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور مصلے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور کہا آتینی من مال اللہ لیس من مالک ولا من مال ابیک، مجھے اس مال سے دے جو اللہ نے آپ کو دیا، نہ تمہارے باپ کا مال ہے اور نہ ہی تمہارا مال ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدتمیزی کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا نبی اللہ مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق کا انسان ہے جو تقدس نہیں کرتا، جو خیال نہیں کرتا آپ کی عزت کا، احترام کا، مجھے اجازت دے اس کی میں گردن اتار دوں۔ تو یہ جرت ہوتی تھی صحابہ میں۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے کہ اعرابی آئے، بدو آئے، اور امام کی، نبی علیہ السلام کی، امام المرسلین کی جو ہے وہ بدتمیزی انہوں نے کی، ان سے زیادتی کی، تو وہ اٹھے اور کہا، تلوار سونت لی کہ اس بندے کی میں گردن اتارتا ہوں، یہ منافق انسان ہے۔ یعنی ایک امام کا ایک تقدس ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے برائی کسی بھی شکل میں ہو اسے جو ہے روکا جائے اور ایسا نہ کرنے دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی شیطان، جیسے حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی نے، شیطان جو ہے مایوس ہو گیا کہ یعبد فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے، ولیکن تحریش بین الناس، لیکن لوگوں میں دوریاں ڈالنے سے وہ باز نہیں آیا، اس سے مایوس نہیں ہوا کہ لڑائیاں کرائے، فساد کرائے اور آپس میں دوریاں پیدا کرے، کینہ اور بغض پیدا کرے، اس سے مایوس نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمان جو ہے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں،
آپس میں بندہ گرمی سردی ہو جاتی، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جس سے غلطی ہو گئی وہ معافی مانگے، وہ اس بھائی سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے اس کی سے زیادتی کی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان، یہ جو ہے یہ محفوظ ہونی چاہیے، اور یہ حرام ہے دوسرے مسلمان پر۔ یہ اس خطبے کے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں کہا کہ مسلمان کے حقوق ہیں اور یہ چیزیں دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کہ اس کی بے عزتی کرے یا اس کی جان جو ہے وہ اس پہ حملہ کرے یا پھر اس کے مال پہ جو ہے حملہ کرے، اسے چھیننے کی کوشش کرے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جائے اس وقت تک بندے کو معافی نہیں ملتی جب تک صاحب حق اس سے معاف نہ کر دے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تدرون من المفلس، اے لوگو جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز آئے گا، نماز پڑھی ہوگی، زکوٰۃ، حج، تسبیحیں سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اکل مال ھذا وضرب ھذا وشتم ھذا، یہ لفظ موجود ہے حدیث میں صحیح مسلم میں، فلاں کو مارا وسفک دم ھذا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو جو ہے گالی دی، فسق کے لفظ ہے، گالی دینا بھی فرمایا سباب المسلم فسوق، یہ بھی فسق کا کام ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا، اور قتال کفر، اور سے لڑائی کرنا، مار کٹائی کرنا، یہ کفر ہے، کفر دونہ کفر ہے، یہ وہ بڑا کفر نہیں کہ مسلمان نہیں رہا، مسلمان رہے گا لیکن کفری اعمال میں سے ہے۔ تو فرمایا قیامت کے روز وہ آئے گا اور تقاضا کرنے والے آ جائیں گے، اس کی نیکی ان میں بانٹی جائیں گی، نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم ہوگی، تقاضا کرنے والے بھی زیادہ ہیں، فَيُؤْخَذُ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان اعمال یہ دعویٰ کرنے والوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم تطرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بڑیاں نمازیں، بڑے نیک کام تھے، لیکن لوگوں کے حقوق تھے، گالیاں، کسی کو مارا، کسی سے زیادتی کی، تو قیامت کے روز جو ہے جب تک، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی دنیا میں ایک دوسرے سے معافیاں اور ایک دوسرے سے زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس کا حساب کر لو، قیامت کے روز نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، وہاں پر تو اللہ کا حساب اور اللہ کا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، ہر چیز کا بدلہ ہوگا، اور وہاں پہ نیکیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اس لیے ہر بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے اسے قیامت کے روز اسے نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ غیبت، چغلی سے بچے، چغل خور جو ہے یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت کے اندر چغل خور بندہ نہیں جائے گا جو دو گروہوں میں لڑائی کرواتا ہے، یہاں کی بری بات وہاں، وہاں کی یہاں، اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں بیان کرتا کہ اس کی تعریف بھی کی تھی، برائی ذکر کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس بندے کی مثال، اس منافق کی مثال ایسے ہے جو گندگی پہ بیٹھتا ہے، اور مومن کی مثال یہ ہے کہ مثل النحلہ، وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، اچھائی پہ بیٹھتی ہے اور گندگی پہ نہیں بیٹھتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کو، ایک مسلمان کو دوسرے سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، اور خاص کر امام کا جو تقدس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جسے مقدم کیا گیا ہے، اس کی عزت، احترام، یہ ہم سب پہ واجب ہے۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے، غصے میں آ جائے بندہ، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، شوگر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہے، بندے کو عقل ہی ساتھ نہیں دیتی، تو بندہ بعد میں معذرت کرے، اللہ سے بھی معافی مانگے، ان سے بھی معافی مانگ لے، کسی بھی بھائی سے ایک چھوٹے سے زیادتی ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک امام مسجد جو ہے اس کا تو بہت بڑا تقدس ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کی صفیں درست کر رہے تھے اور چھڑی سے سیدھا کر رہے تھے، ایک بندے کے چھڑی لگ گئی، کہنے گیا نبی اللہ میں نے قصاص لینا ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، چھڑی ماری ہے، تو آپ آئے اور کہا قصاص لے لو۔ تو کہنے لگا کہ اس طرح نہیں، میرا جسم ننگا اور برہنہ تھا، آپ بھی قمیض اتاریں۔ قمیض آپ نے اتار دی، وہ جلدی سے آپ کو چمٹ گیا اور آپ کے بوسے لینے لگ گیا اور کہنے لگا نبی اللہ یہ جنگ کا مقام ہے، کلا وحاشا کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آخری عہد آپ کا میں بوسہ لوں اور آپ سے بغل گیر ہو جاؤں، پتہ نہیں زندگی اس کے بعد بچے یا نہ بچے۔ تو نبی علیہ السلام بھی تیار ہو جاتے تھے بدلہ دینے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے،
تو مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں. اگر کسی کو برتری حاصل ہے وہ تقوی کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، اور جو شیطان ہمارے درمیان دوریاں ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا معاشرہ امن والا، محبت والا، مودت والا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.